میں تمہیں آلریڈی جواب دے چکا ہوں کہ دنیا کو کس نے بنایا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہارے اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اب تمہارا سوال مجھ سے یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا، یہ پوچھو مجھ سے، تم میں بتاؤں گا تمہیں مجھے کیسے پتا چلا دنیا کو اللہ نے نہیں بنایا۔ سمیر آپ نے کہا تھا کہ پہلے دنیا بنا تھا پھر یونیورس بنا تھا۔ نہیں سر وہ بعد میں آئیں گے، ابھی ذرا اسمارٹ بھائی کے ساتھ میں 1 بائی 1 چل رہا ہوں۔ اسمارٹ بھائی نے مجھے پوچھا ہے دنیا کس نے بنایا، میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتا سکتا کہ دنیا کس نے بنایا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی۔ تو اب صحیح معنی میں ہمارے اسمارٹ بھائی کو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی، جیسے میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ دنیا اللہ نے بنائی۔ جو دعویٰ ہوگا اسی کے تو دلیل مانگو گے نا، جو دعویٰ نہیں ہوگا اس کی دلیل مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا دعویٰ ہے ہی نہیں دنیا کس نے بنائی، تو اس لیے وہ مجھ سے دلیل نہیں مانگ سکتے کس نے بنائی۔ وہ مجھ سے یہ مانگ سکتے ہیں جو میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی۔ تو اب اسمارٹ بھائی میرے سے پوچھیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی، میں بتا دوں گا، جیسے میں ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کوشچن کا آپ ہی خود ہی آنسر دے دیجئے، پھر میں ملاتا ہوں اسی کوشچن کا آنسر دے دیجئے آپ کے اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کیونکہ دنیا کے بنانے والے کو یہ ہر حال میں پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کس طریقے سے وجود میں آئی اور کس طریقے سے بنی ہے۔ لیکن آپ کا اللہ جو دنیا کو بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، تمام کائنات، تمام زمین و آسمان کو بنانے کا وعدہ کرتا ہے 6 دن میں، وہ دنیا کو بنانے کا جو طریقہ بتاتا ہے قرآن میں، وہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ آپ کا اللہ پہلے کہتا ہے، میں بتا رہا ہوں کیسے غلط ہے، سن لو۔ آپ کا اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور اس نے زمین کے اندر جو ہے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی دھواں سا تھا، اس نے آسمان کو اور زمین کو دونوں کو کہا کہ اس دھوئیں کو اور زمین کو کہا کہ دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس کے بعد ثم استوى الى السماء، اس کے بعد اللہ نے اس دھوئیں سے 7 آسمان بنا دیے۔ تو یہ کائنات کا بنانے والا اگر اللہ ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ زمین اور پہاڑ وہ آسمان سے پہلے یعنی کہ یونیورس سے پہلے نہیں بنے بلکہ بعد میں بنے ہیں، جبکہ آپ کا اللہ زمین کو پہلے بنا رہا ہے۔ آپ کے اللہ کی نالج کائنات کو بنانے کی غلط ہے، اس لیے آپ کا اللہ اس دنیا کا بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو ابھی بتائے وہ غلط ہے۔ اچھا یہ جو میں نے بتایا بھی یہ غلط ہے، پکا اس بات پر روکو پلٹو گے نہیں نا؟ یہی غلط ہے کیونکہ اللہ کا نہیں ٹھیک ہے نامزی بھائی آپ نے سنا نا، اس نے کہا کہ جو میں نے ابھی بتایا وہ غلط ہے، آپ نے سنا نامزی بھائی؟ ایک دم ٹھیک ہے، تو جو میں نے بتایا وہ غلط ہے، آپ اس بات پہ رہو گے؟ پلٹو گے تو نہیں اسمارٹ بھائی؟ اتنا بھی نہیں غلط، یہ بگ بینگ تھیوری جو بنا ہے نا یہ قرآن سے ہی، میرے کو تو لگتا ہے قرآن سے ہی بنا ہے۔ ارے قرآن ارے یار جو میں نے بتایا ہے وہ میں نے غلط بتایا ہے، تم اس بات پہ رہو گے؟ پلٹو گے تو نہیں؟ نہیں پورا غلط نہیں بتایا، یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا ہی غلط ہے، کتنا غلط بتایا؟ بیچ میں جو ہے نا یہ غلط بول رہے ہو۔ یعنی کتنا % غلط بتایا میں نے؟ کیا کتنا % غلط بتایا میں نے؟ زمین پہلے بنی ہے، کائنات بعد میں بنی ہے، یہ میں نے غلط بتایا کہ صحیح بتایا؟ کیا بات کر رہے ہو، کائنات زمین اس کو چھوڑو نا بھائی۔ اب منہ بند کرے اپنا اور اب دیکھ یہاں بیٹھ اسکرین پہ دیکھ اور قرآن کی آیتیں پڑھاتا ہوں میں تیرے کو اب، ٹھیک ہے؟ اور اب بیچ میں مت بولنا کیونکہ تو نے کہا میں نے جو بتایا غلط ہے۔ اب جو میں نے بتایا وہ ایک ایک آیت تجھے اسکرین پہ پڑھ کے اب میں بتاتا ہوں، پھر دوبارہ غلط بولنا ہے اس کو۔ قل انہم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، قرآن کی آیت سورہ فصلت آیت نمبر 9۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، اس میں رہے اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ اس کے بعد 10 میں آتا ہے وجعل فیہا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی
اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اس کے بعد کہتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پس اس سے اور زمین سے، یعنی اس دھوئیں سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم باخوشی حاضر ہیں، ہم باخوشی حاضر ہیں۔ اس کے بعد 12 میں گیا اور پھر کہا فقدہن سبع السماوات فی یومین، پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور آسمان دنیا کو چراغوں یعنی کہ چاند اور سورج سے زینت دی اور ان کی نگہبانی کی۔ یہ تعبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب جو میں نے بتایا تھا وہی تیرا قرآن بتا رہا ہے، میں نے غلط بتایا ہے مطلب تیرا قرآن غلط بتا رہا ہے۔ بول دوبارہ سماعت۔ تو اس میں بول آپ دوبارہ کا سماعت۔ اس میں آپ کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے آ کے یہاں پہ یہ سب بنایا تو اللہ پہلے کہا تھا، ہے نا؟ اچھا، ایسا میں نے کب بولا؟ نہیں، ایسا میں نے کب بولا کہ میرا مین پوائنٹ یہ ہے؟ ارے بھائی آپ کا یہ بولا نہیں، آپ کا میننگ یہی ہے کہ اللہ نے آ کے یہ سب کو بنایا، ہے نا؟ نہیں، تو ارتھ میرا بنانا میننگ یہ نہیں ہے۔ پہلے، یہ سرشٹی بنانا، دنیا بنانا، میں یہی کہہ ہے رہا ہوں میرا میننگ یہ نہیں ہے، کان کھول لے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ پہلے ہوگا تبھی تو 2 دن میں زمین بنائے گا اور پہاڑ گاڑے گا، اللہ پہلے ہوگا تبھی تو 7 آسمان بنائے گا۔ میں نے تو کہا نہیں اللہ پہلے نہیں تھا، میں نے کہا اللہ نے یونیورس کائنات سے پہلے زمین بنائی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، جو کہ کائنات کے بننے کے پروسیس کے خلاف ہے، غلط ہے۔ اس لیے تیرا اللہ خالق کائنات نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غلط بتا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کائنات کیسے بنی ہے۔ تو 1400 پہلے، 1400 سال، 1500 سال پہلے جو یہ سب کا کچھ انومان، یہ سوچ ہی نہیں تھا، انومان تو چھوڑو، سوچ ہی نہیں تھا۔ آپ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ 1400 سال پہلے بھی جھوٹ تھا، آج بھی جھوٹ ہے۔ یہ ایک ملین ارب سال پہلے بھی جھوٹ تھا۔ ٹیم ممبر بائی میوٹ۔ یہ 1 ارب سال پہلے بھی جھوٹ تھا، یہ 5 ارب سال پہلے بھی جھوٹ تھا، یہ 50 ارب سال پہلے بھی جھوٹ تھا، یہ آئنسٹائن کے یہ 1.5 بلین 1.5 بلین ایئرز پہلے بھی یہ جھوٹ تھا۔ 1400 سال کی کیا بات کر رہا ہے بھائی، اور آج بھی جھوٹ ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں ہونا نہیں چاہیے کہ وہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیسے دنیا بنا ہے۔ آپ میرے کو نا یہ کر رہے ہو، سچ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، آپ میرے کو پھنسا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ میں تجھے سچ بتا رہا ہوں بے وقوف، لیکن تو سچ کو ماننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ریئلٹی یہ ہے۔ ارے بھائی آپ تب ہی آپ کا میننگ یہی تھا کہ سرشٹی پہلے بنا یا پھر یہ بنا، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو تم بتا ذرا، زمین پہلے بنا کہ کائنات پہلے بنا؟ سرشٹی پہلے بنا کہ زمین پہلے بنا؟ بھائی بتائیے ذرا، پہلے کیا بنا، زمین یا کائنات؟ کیا بنا پہلے؟ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سائنٹسٹ ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو سائنٹسٹ نہیں ہے پر سائنٹسٹوں نے ارے بھائی تو سائنٹسٹ نہیں ہے پر سائنٹسٹ نے بتایا ہے کہ کیا پہلے بنا ہے۔ کہ بگ بینگ تھیوری جو بنایا، بگ بینگ تھیوری جو بنایا ہے وہ قرآن پڑھ کے بنایا ہے، اور جس حساب سے کون سے سائنٹسٹ نے بتایا تیرے کو کہ بگ بینگ تھیوری قرآن پڑھ کے بنایا گیا؟ ضرور سائنٹسٹ کا نام بتا دے جلدی سے۔ سنو بگ بینگ کچھ بھی ہے، کچھ بھی۔ اب کتنی بے شرمی سے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ اور تم کچھ شرم ہے تمہیں؟ اور تمہیں کچھ حیا ہے؟ او بے شرمو، اور جھوٹے مکارو، اور اپنے اللہ اپنے نبی کی طرح مکارو، اور تمہیں کچھ شرم ہے؟ کہہ رہا ہے جی سائنٹسٹوں نے کہا ہے کہ بگ بینگ تھیوری قرآن کو پڑھ کے بنایا۔ اور کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے بگ بینگ تھیوری بتائی اور اس نے قرآن پڑھا تھا؟ گدھے۔ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، ہر چل بھائی بھاگ جا، تو پڑھا نہیں آج تک قرآن۔ ہر ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، خود قرآن نہیں پڑھا، خود مسلمان ہو کے قرآن نہیں پڑھا، اور کہہ رہا ہر انسان قرآن پڑھتا ہے۔ گدھا ایک نمبر کا گدھا۔ یہ لوگ کریں گے اسلام پہ ڈیبیٹ۔ سمیر بھائی میرے کو نا 2 سیکنڈ چاہیے، زیادہ نہیں لوں گا میں۔ اصل معنی میں کوشچن یہ نہیں تھا جو آپ نے کرا، کوشچن یہ تھا جب آپ نے اس کو پہلے بنا آیت دکھائے ہوئے آپ نے ایک آرگیومنٹ دیا، اس نے کہا کہ تم غلط بول رہے ہو، انہوں نے کہا کہ میں قرآن دکھا کے بولوں گا اب کیا غلط ہے، تو آپ کو یہ پوچھنا تھا بس اس سے کہ اب کیا غلط ہے۔ ارے وہ کہیں ایک جگہ ٹکے تو پوچھوں نا، وہ ٹکتا ہی نہیں نا، ٹکتا ہی نہیں ہے، اسے پتا ہی نہیں کچھ، وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ اینی ہمارے چینل کے 40,000 سبسکرائبر جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں ابھی اس ویڈیو کے دوران۔
तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस प्यार के लिए। जल्दी से हमारे पुराने चैनल की तरह हमको इसके 2.5 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर जो है वो पूरे करने हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इसमें जो है इस 40,000 के लिए एप्रिसिएशन के सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो हम पैनलिस्ट के लोग जितने हकदार हैं इसके, उतने ही हकदार हमारे एडिटर साहब भी हैं। उनके अथक प्रयास, मेहनत, रेगुलर कंटेंट अपलोड करने के कारण ही हमारे चैनल ने इतनी जल्दी जो है 40,000 सब्सक्राइबर जो है गेन कर लिए हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ एडिटर साहब फॉर योर टायरलेस सर्विस, और ह्यूमैनिटी के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी प्यारे प्यारे भाइयों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जो स्ट्रीम को मॉडरेट करते हैं और जो एज अ पैनल हमारे साथ जुड़ते हैं, इच्छा मृत्यु भाई, पावर टीम मेंबर भाई एंड एवरीबडी, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, एवरीबडी सबका मैंने नाम ले लिया एक साथ, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बस अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और मुझे हमें उम्मीद है कि हमारा चैनल हिंदुस्तान के और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, लोगों तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही टीम मेंबर भाई। लेकिन अब इन लोगों के साथ देखिए मसला ये है कि इन लोगों के साथ जो है डिस्कशन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई एक तो ये मुसलमान जो है वो कम इल्म वाले होते हैं, इनको इल्म होता नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं है बेचारे, और फिर जो दावे करते हैं अपने दावों की दलील भी पेश नहीं करते, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। फिर ऐसी जगह पर आकर के डिस्कशन जो है ना वो बेमानी सा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अखाड़े के अंदर एक शेर और एक चूहे की कुश्ती करा दी गई। सबीर भाई कसम से मुझे इस आदमी से ना इतना मजा आया आपका डिस्कशन देख के जिसकी हद नहीं। मैंने आज तक इतना डिस्कशन एंजॉय नहीं करा। मैं इसका शॉर्ट काट के अपने चैनल पर जरूर डाल लूंगा। चलिए जरूर डालेगा। तो हमारे साथ साथ जो है रहमतुल्लाह साहब जुड़े हैं। रहमतुल्लाह भाई आपको ऐड किया गया है जी। हाँ सुने आ रहा है आवाज? जी जी आपकी आवाज आ रही है। आप मोमिन है, मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम है जी। कुछ तिलावत फरमा दें हजरत। हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं और वो भी वेरीफाई करने के बाद। क्या अगर आप तिलावत कुछ करें? तिलावत फरमा दें, कुछ भी तिलावत फरमा दें जिससे पता चले कि आप मोमिन हैं। आपको क्या मालूम है, बोलो, तिलावत करिए। दुआ कुनूत पढ़ दें सर। कुरान का या नमाज का कुनूत दुआ? दुआ कुनूत बोला है मैंने सर, दुआ कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये वाला? जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुर। आपको मालूम है पूरा? जी जी मालूम है, पढ़ते जाएं आप। व नशकुरुका व ला नकफुर, उसके बाद क्या है भाई? व नखलहु व नतरुकु मयफजुरुक, आगे पढ़ें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नस्जुदु इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्र मुलीम। सही है? जी शुक्रिया, जबरदस्त। जी प्यारे भाई बताइए क्या बात करना चाहते हैं। आप क्या इससे पहले इस्लाम में थे? जी मैं पहले मुस्लिम था। अच्छा, मेरी उर्दू थोड़ी डिफरेंट रहेगी, आपके जैसे उतना नहीं आएगा उर्दू। नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आप इरशाद फरमाएं। हाँ, क्या इस्लाम से आप क्या छोड़ दिए इस्लाम को? जी इस्लाम छोड़ दिया है सर। क्या है, कुछ क्या रीजन है? अब मेरे तो सर काफी सारे रीजन हैं, लेकिन अगर आप मुझे कोई एक रीजन भी बता दें इस्लाम में रहने का, या सारी दुनिया को इस्लाम क्यों कबूल कर लेना चाहिए, अगर इसका एक रीजन भी आप मुझे बता दें जिसका मैं आपको जवाब ना दे पाऊं तो मैं सरेंडर कर दूंगा सर और आपकी बात मान लूंगा। नहीं नहीं, हम लोग उतना बहुत बड़े अल्लामा नहीं है, जितना मालूम उतना बोल सकता हूँ। जी ठीक है। वैसे आपकी बातों से और आपके जो है हुर्फों की अदायगी से और आपके कुरान पढ़ने से मुझे इतना अंदाजा हो रहा है कि आप 90% मुसलमानों से तो ज्यादा ही जानते हैं। इंशाल्लाह जो मालूम है मैं बताएगा, ज्यादा उतना डीप से हमको उतना ही नहीं है, जितना मालूम है इतना।
ٹھیک ہے سر, تو آپ مجھے بس یہی بتا دیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اسلام میں کیوں داخل ہو جانا چاہیے, اس کی اگر کوئی ایک ایسی بہترین وجہ بتا دیں جو کسی دوسرے مذہب میں نہ ملتی ہو. نہیں, ہر مذہب آ کے جو یہ خدا کا دعویٰ دیتا ہے, ہر مذہب. جوڈائزم بھی ایک خدا کا دعویٰ دیتا ہے سر. وہی ہر مذہب یہ خدا کا دعویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسلام میں اسپیشل کیا ہوا سر؟ اسلام بول رہا ہے اس سے پہلے بہت سارے نبی کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے, اور ان کو کتابیں بھی دی تھی. وہ تو اہل کتاب بھی بولتے ہیں کہ بہت سارے نبی آئے ان کو کتاب ملی. آپ کے پاس اسپیشل کیا ہے سر؟ نہیں, وہی میں بول رہا ہوں, میری بات کمپلیٹ کرنے دو. نہیں, آپ میری بات سمجھے نہیں شاید. رحمت اللہ بھائی, آپ کو رحمت اللہ بھائی آپ کو کوئی ایسی خوبی بتانی ہے جو کسی اور مذہب میں نہ ہو. جو آپ خوبیاں بتا رہے ہیں وہ اور مذہب میں بھی ہے. وہی میں بتانے آ رہا ہوں, آپ روک دے رہے نا. نہیں, اب بتائیے نا سر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی, میں تو آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ جو خوبی آپ بتا رہی ہے اور مذہب میں بھی ہے. آپ ایسی کوئی بتایا نہیں, ابھی میری بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, آپ بیچ میں بات کر دی. بتاؤ میں. جی جی جی. ہاں, اب وہی ہر مذہب میں یہ خدا کا ذکر ہے, یہ اسلام میں بھی یہ خدا کا ذکر ہے, لیکن مذہبوں میں دیکھنے سے یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں. اسلام میں وہ یہ خدا کو مانتے ہیں مسلمان, یہی فرق ہے. اوکے سر, تو ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کا تصور تو سارے مذاہب میں ہے, لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. تو دیکھیے, میں آپ کو ماننے والے کیا مانتے ہیں, میرا اعتراض وہ ہے ہی نہیں. جب میں نے اسلام چھوڑا تھا محترم, تو میں نے یہ دیکھ کر کے نہیں چھوڑا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, نیور. میں نے یہ دیکھ کر کے چھوڑا تھا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے, اسلام کہتا کیا ہے. تو آپ مجھے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی باتیں نہ بتائیں, یا اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی باتیں نہ بتائیں, آپ مجھے اسلام کی بات بتائیں. آپ مجھے اسلام کی وہ خوبی بتائیں جو صرف اسلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے, اور وہ ساری دنیا کے فائدے کی چیز ہے. چھوڑ دیں آپ مسلمانوں کو یا غیر مسلمانوں کو. میں مسلمانوں کا بات نہیں کیا, میں غیر مسلم. اب میرے ہمیں آپ نے ماننے والوں کا بات کرا نا, تو میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے آپ کو. نہیں, میرے جواب دے سن لو پہلے. میں ماننے والے کو بات نہیں کیا, ہر مذہب میں آ کے یہ خدا کا بولا ہے, صحیح ہے, لیکن وہ لوگ کیا کرتے اس کو فالو نہیں کرتے. سر اگر آپ ماننے کی بات کرو گے, میں آپ کو کوئی اور کا ایگزامپل دوں گا تو آپ اس کو بات کو کہیں اور لے جاؤ گے. تو میں ایسا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جس کو آپ کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے. سر یہودیوں میں بھی ایک خدا کا تصور ہے, اور وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, 10 خدا کو نہیں مانتے. اچھی بات کی آپ. اسلام میں خدا کو بھی ماننا ہے اور نبی کو بھی ماننا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہودی بھی اپنے نبی کو مانتے ہیں, یہودی بھی اپنے نبی کو مانتے ہیں. یہودی میں بھی اپنے نبی کو ماننا ہے, خدا کو ماننا ہے. تو ہر مذہب جو بھی مذہب دنیا میں آیا تھا, اب ایک ایگزامپل عیسائی مذہب ہے, تو اس سے پہلے موسیٰ نبی کا مذہب تھا, ان سے پہلے. تو وہ لوگ موسیٰ نبی وفات ہونے کے بعد ان کی جو کتاب تھی اس کو چھوڑ کے جب عیسیٰ نبی ان کے نیکسٹ آئے تھے, ان کو فالو کرنا شروع کر دیا عیسائی. تو اسلام کیا بول رہا ہے, جو اس سے پہلے جو ختم ہو گیا اس کو چھوڑ دو, جو نیکسٹ آ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہودی آ کے وہ ادھر سے رک گئے تھے. ان کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام بول کے آئے تھے ان کی فیملی سے, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا سر. یہ بات تو قرآن کہہ رہا ہے نا سر. تو ان کا جو یہودیوں کی جو کتابیں ہیں وہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ تم کو اس کو اہل کتاب کو, جوڈائزم کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کرنا ہے. بات تو میں کتابوں کی کر رہا ہوں سر, اسکرپچر کی کر رہا ہوں, مذہب کی کر رہا ہوں. میں ماننے والوں کی بات کر ہی نہیں رہا. آپ کو میں اسٹارٹ سے یہی تو بتا رہا ہوں سر. نہیں, وہی جو یہودی ہے وہ آ کے, آپ شاید میری بات سمجھے نہیں ہے رحمت اللہ بھائی. میں نے بہت سمپل آپ سے کوشچن یہ کیا تھا. بولو. اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ جوڈائزم اور اسلام سیم ہے, تو پھر لوگ اسلام میں کیوں جائیں, جوڈائزم میں چلے جائیں. تو اس کا آپ آرگیومنٹ یہ دے رہے ہو, سنیے نا. ہاں, وہی بتا رہا ہوں جو آگے بول رہا ہے, جو آپ نے ابھی بولا ہے وہی بول رہا ہے. آپ کہتے ہو آگے کہ اسلام میں اس لیے آنا ہے کیونکہ پچھلے مذہب جو ہے نا, پچھلی جو شریعت ہے وہ ختم ہو گئی اگلے انبیاء آنے کی وجہ سے. رسول اللہ خاتم النبیین کے آنے سے پچھلے انبیاء کی شریعت ختم ہو گئی, اب سب کو اسلام فالو کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو اسلام کا دعویٰ ہے نا, ان کے مذہب کا دعویٰ نہیں ہے نا بھائی میرے. یہ
نہیں وہ اسلام کا مطلب جو وہ کتاب ان کے پہلے جو کتاب دیا تھا وہی اللہ جو اس میں بھی بول رہا ہے نا. کیا بول رہا ہے اللہ؟ اللہ بول رہا ہے اس سے پہلے جو بھی کتابیں میں موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، جو یہودی یعقوب نبی یہودیوں کا سب جو بھی ہے وہ اس زمانے سے وہ ختم ہو گیا. جو آخری کہاں کا زمانہ ہے کون سی آیت میں بول رہا ہے اللہ؟ ذرا وہ آیت پیش کریں. وہ آیت اٹھانا ٹائم لگے گا نا. میں کہتا ہوں آپ اٹھائے گا ایسا کچھ نہیں. رحمت اللہ بھائی سنیں، رحمت اللہ بھائی نہیں میں اٹھائے گا رحمت اللہ تھوڑا بھائی ٹائم لگے گا. دوسرا ہاں جواب سن لیں اس کا. رحمت اللہ بھائی آپ کو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، اور آپ کو 1 2 3 4 5 10 20 50 سال نہیں ایسا آپ کو سر سن تو لو محترم، سن لو، آپ کو ساری زندگی لگ جائے گی یہ آیت پیش کرنے میں، کیونکہ ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں. پتہ ہے کیسی آپ کو یہ آیت ہے؟ بات؟ جی ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں. کیا بول کے؟ قرآن میں جو آیت ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا بولتی ہے. قرآن کی آیت سورہ المائدہ کی آیت بولتی ہے کہ جب تک یہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں جب تک یہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں یہ کسی حق پہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو چھوڑ کر کے نبی کو ماننا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات انجیل کے ماننے والوں کو تورات انجیل کون سی جن آیت پر میں بول رہا ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت میں کون سا آیت نمبر کچھ ہے؟ میں اسکرین پہ لے کے آ جاتا ہوں سر، 1 سیکنڈ دے دیں. تو اگر قرآن ایسا بول رہا ہے کہ ان کو قائم کرنا ہے، اگر یہ ان کو قائم نہیں کرتے تو یہ کسی حق پہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات تو غلط ثابت ہو جاتی ہے نا. نہیں وہ بتاؤ. نہیں وہ غلط نہیں ہے. وہ آیت جو اس سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتارا تھا وہ آ کے اس میں آ کے انسانوں کا ہاتھ ہے بول کے یہ آیت ہے نا، آپ بھی مانتے ہوں گے. سر میں دوسری آیت کی بات نہیں کر رہا، میں جس آیت کی بات کر رہا ہوں آپ اس آیت پہ رہیں. نہیں میں جو بولنے آ رہا ہوں ان سے جو قرآن سے پہلے جو بھی اللہ کی کتاب تھی ان میں آ کے انسانوں کا ہاتھ ہے تو اس کو کرپٹ کر دیا گیا ہے بول آپ کے. اپنی اسکرین آپ پہلے اپنی اسکرین دیکھیں. میں سورہ المائدہ کی آیت جو ہے آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے؟ 1 سیکنڈ. سورہ المائدہ، اور یہ ہے سر وہ آپ کی آیت، میں آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھ دیتا ہوں اس کو. یہ ہے سر، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف بھیجا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس کو قائم نہیں کرو گے. تم کسی حق پر نہیں ہو جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم کو بھیجا گیا اس کو تم قائم نہیں کرو گے. آپ کہہ رہے ہو ان کو چھوڑنا ہے اور اگلے نبی کو لینا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنا ہے. آپ کی بات مانوں میں رحمت اللہ بھائی یا قرآن کی آیت بات مانوں؟ آپ بتائیں. 1 سیکنڈ کیا بولے سر میں نے اسکرین پہ آپ کو ایک آیت دی ہے 5 کی 68. آپ اس کو تلاوت فرما کر کے مجھے بتا دیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو پڑھ دیا. جی رحمت اللہ صاحب بآواز بلند پڑھ دیں ذرا ہم بھی سن لیں. اوپر سے یا اہل الکتابی سے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء. صحیح ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کا. اور یہ کس کو بول رہا ہے اللہ؟ اپنے نبی کو بول رہا ہے. اور وہ نبی کون ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تورات انجیل نبی کو کیا اتارا اللہ؟ سر قرآن جو ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق رائٹ ہے؟ صحیح بات. کیا بولے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. کہنے کے لیے اسی سے تو کہے گا جو موجود نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دراصل کسی بھی حق پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو. تو یہاں تو تورات انجیل کو قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو ان کو چھوڑ کر کے اسلام پہ آنا ہے. اس کے اوپر کیا آیت میں آؤ؟ اس کے اوپر کی آیت پڑھ دیتا ہوں سر. یہ لیجیے اس کے اوپر کی آیت آ گئی 67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ پڑھ لیں سر اس کو.
اے बिलीव नहीं, रसूल वो गलत जो पढ़ रहे कुछ हैं भी आप, ओके मुश्किल नहीं पढ़ो। ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है, ये क्या है आप बताएंगे क्या है? भाई? वो आके देखो जमाना अलग अलग है, सही। ये आके कुरान को अल्लाह बोल रहा है, जो आपको नाजिल किया है वो कुरान है, सही है। ठीक है, 67 में, और 68 में क्या बोल रहा है? ये यहूदियों को बोल रहा है, सही है। अच्छा, मतलब ये 67 जो है वो नबी को बोल रहा है रसूल कह करके, जिसमें कह रहा है या नहीं, आपको मतलब किसको? हाँ नहीं, सुन लीजिए ना, ठीक है, या ठीक है। युहा रसूलू कह करके रसूल को कह रहा है, और यहां पर आप कह दीजिए ये यहूदियों को कह रहा है, यानी कि यहूदियों को कहना है, ये यहूदी कहेंगे इस बात को। बोलो बोलो। आपसे पूछ रहा हूं मैं इस बात को, इस आयत को जो है रसूल कहेगा और इस आयत को यहूदी कहेंगे, आप ये कह रहे हो? ये दोनों आयतें हमारा रसूल नबी के- भाई आपके मेरे यहूदियों को बोल रहा है। भाई मेरे सुनो, झूठ और दो नंबरी उतनी करनी चाहिए जितनी को आप नहीं भाई, सुनो सुनो, नहीं, आपको समझ जितने नहीं को है आप, इसके लिए जितनों झूठ को नहीं आप, बोला। अरे भाई समझ मैं आपको समझ और बोला, ना समझ की बात, समझ ना समझ की बात नहीं है, तो पहले आप ये आयत सामने वाले बता का दो, ये पूरा आयत ऊपर आर्गुमेंट, वाली आयत किसको बोलती है? पूरा 67 पूरा किसको बोल रही है? कौन सा वेद, कौन सा कलाम को बोल रहे हैं? जो आपकी तरफ को आपके रब की अभी जानिब से मैंने नाज़िल हुआ, कौन सा? अभी मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी थी और मैंने ट्रांसलेशन पढ़ के बताया था, दोबारा फिर बोल रहे हो इस आयत को बताओ। मैं बार बार एक आयत को तो नहीं बताऊंगा, जब मैं बता रहा हूँ सुन नहीं रहे हो आप। अच्छा, यहां से अल्लाह, सुनिए, यहां अल्लाह जो है मुखातिब है अपने रसूल से, अब सुनिए, और वो ये कह रहा है कि ए नबी जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की, और आप अल्लाह ताला और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता है। इसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए 68 में कुरान में अल्लाह के नबी से ही मुखातिब है अभी भी, वो आगे कहता है आप कह दीजिए, क्योंकि पहले पहुंचाने का हुक्म दिया कि जो आपको दिया गया वो पहुंचा दो। अब ये दिया गया किसको? नबी को। पहुंचाना किसको है? नबी को। तो उनको क्या पहुंचाना है वो अल्लाह अब आगे बता रहा है, आप कह दीजिए, यानी कि ये पहुंचा दीजिए। तो ये यहूदियों से नहीं कह रहा है, ये भी नबी से कह रहा है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, क्योंकि अहले किताब को तो कहना है, अहले किताब को नबी को कहना है, समझ रहे हैं बाप? तो ये जलेबियां मत बनाइए। नबी को कह रहा है कि आप अहले किताब को कह दीजिए कि ए अहले किताब तुम दरअसल किसी, अरे यार इसका तफसीर उठाओ, सही है। आप आके मुसलमान लोगों को चलो पागल नहीं समझो, चलो आप बताओ। अरे भाई सुनो, आप एक्सप्लेन करो सर, आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो भाई, मैं चुप हूँ, आप एक्सप्लेन करो इन दोनों आयतों को। चलो एक सेकंड बताओ क्या लिखा है। तमिल का है, इसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा 2 मिनट, 1 सेकंड। वो आयत नहीं मिल रहा है मुझे, जल्दी से। ऐसा नहीं मालूम नहीं बोल के नहीं। वैसे भी ये मुद्दा तो होना ही, हाँ रहमतुल्लाह भाई ढूंढ लो। मैं कह रहा हूँ वैसे ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि किससे कह रहा है और किससे नहीं कह रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन कह रहा है। एक आयत क्लियर से है, मुद्दा ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, मुझे बता दे, ये कौन कह रहा है? कुरान में एक आयत में वही बात, ये आयत किसकी है भाई? ये आयत कह कौन रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वही मैं इसके जवाब ही दे रहा हूँ। कुरान में एक आयत कलाम, अरे भाई ये कुरान किसका कलाम है भाई? मेरी जवाब ही नहीं सुन रहा, आप बात किए तो मैं क्या बोलूं? कुरान अल्लाह का कलाम है ना, सही बात। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है ना, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह ये कह रहा है कि तौरात और इंजील को कायम करो। आपका क्या कहना था कि तौरात और इंजील को छोड़ देना है? तो आपकी बात गलत साबित करने के लिए इतना ही काफी है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। साबित करो बोल रहा है, ऊपर की आयत में क्या साबित करो बोल रहा है? ऊपर ये है, अच्छा आप बताओ, ऊपर ये लिखा हुआ है कि तौरात इंजील को कायम मत करो, ऊपर ये लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर की, अच्छा तौरात इंजील को भी कायम करो, कुरान को भी कायम करो बोल रहा है अल्लाह। ठीक है, तो आपने तो कहा तौरात इंजील को छोड़ करके नबी की मानूं। हाँ, ये बोला है ना, कुरान में बोला है ना अल्लाह। कहाँ बोला है? यहाँ तो नहीं बोल रहा है, यहाँ तो कायम करने को बोल रहा है। वही कुरान आके एक साथ पूरा नहीं उतरा, वो एक ठीक है, पूरा नहीं उतरा, तो वो आयत आप लेकर के आओ जहाँ कहा तौरात इंजील को छोड़ दो। लाओ वो आयत लाओ, यहाँ तो कहा है तौरात इंजील को छोड़ दो। एक से उसका वेट कर, वही देख रहा हूँ मैं, मिल रहा नहीं। हाँ बिल्कुल, आराम से देखो सर, आराम से देखो, आराम से देखता हूँ, जल्दी नहीं। बिल्कुल प्यारे भाई, टेक योर टाइम, आराम से देखो, और वो आयत देखो जिसमें कहा है तौरात इंजील को छोड़ दो। सही है,
آپ بھی جانتے ہوں گے, اتنا آپ کو معلوم ہے تو وہ بھی جانتے ہوں گے. میں جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. آپ کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو ڈھونڈو قرآن ڈھونڈو میں کیوں نہیں ہے؟ ڈھونڈو. ٹھیک ہے ڈھونڈو. میں تب تک اگلے کالر سے بات کرتا ہوں جب تک آپ ہاں ڈھونڈو. بات کرو, میں اٹھا کے دیتا ہوں. جی پریز دا لارڈ صاحب, آپ کو ایڈ کیا گیا ہے سر. پریز دا لارڈ سر. جی سمیر بھائی, آپ ہی جانتے ہو سمیر بھائی جی, ابھی آپ ان کو وہ ایت کیوں نہیں بتاتے کہ پہلا مسلمان نبی کہتا ہے کہ میں ہوں. سر وہ ایک آدمی کے بارے میں تھوڑا نا ہے. اس قرآن میں سر پہلا مسلمان صرف محمد تھوڑا ہی ہے. پہلا مسلمان موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, ابراہیم بھی ہے. ادھر تو یہ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ پہلا اسلام لانے والا میں ہوں, پہلا مسلمان میں ہوں. پریز دا لارڈ صاحب, اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. قرآن کے اندر 4 آیتیں ہیں. ایک آیت میں کہا گیا ہے ابراہیم واز دا فرسٹ مسلم, اول المسلمین, ابراہیم اول المسلم کہا گیا ہے. دوسری آیت میں موسیٰ کو اول مسلمین کہا گیا ہے. تیسری آیت میں عیسیٰ کو اول مسلمین کہا گیا. اور چوتھی آیت میں محمد کو اول مسلمین کہا گیا. صرف محمد کو نہیں کہا گیا, چاروں کو اول کہا گیا. تو سر پھر یہ تو جھوٹ ہے نا. کانٹرڈکشن ہے, جھوٹ نہیں کانٹرڈکشن ہے. اچھا بھائی, ایک اور سوال میرا, یہ جو بات کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ ابراہیم کے بیٹے کتنے تھے. نہیں سر, وہ ٹاپک پہ جانا ہی نہیں ہے. ابھی جس ٹاپک پہ ہے نا پریز دا لارڈ صاحب, اسی پہ رہیں گے. آپ اپنی بات رکھیے. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. میں ٹھیک ہوں. میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا ابراہیم کے بیٹے کتنے ہیں اور نبوت کس بیٹے شروع ہوئی ہے. سر اس کے لیے بھی باقاعدہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ ہم نے نبوت اور کتاب جو ہے وہ یعقوب اور اسحاق کی نسلوں میں مقرر کر دی. یعنی کہ یعقوب اور اسحاق کی نسل سے باہر پیغمبری آئے گی, نہ کتاب آئے گی. تو سر جو ابراہیم کے 8 بیٹے تھے میرے بھائی. ہاں تو اسماعیل جو ہے وہ نہ تو یعقوب کے بیٹے ہیں نہ اسحاق کے بیٹے ہیں, بلکہ بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں نبوت آ ہی نہیں سکتی. اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی نسل سے نبی ہیں. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے. قرآن ثابت کرتا ہے اس کو جھوٹ. بھائی وہ قرآن میں النساء کی آیت ہے نا, یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو ان کا کام وہ صحیح ہو جائے. بالکل تدبر تو کرتے ہی نہیں ہے, کچھ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے رحمت اللہ صاحب جو ہے ایسی آیت ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں قرآن سے جو قرآن میں آیت ہے ہی نہیں. دیکھ رہے مزے کی بات. ہاں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں سے باتیں سنی ہوئی, خود تو یہ پڑھتے نہیں, غور کرتے نہیں. ٹھیک ہے بھائی, میں یہ بات کرنے آیا تھا. میں بیچ میں آنا نہیں چاہ رہا تھا. میں سوال کے لیے آیا تھا, یہ بات بتانے کے لیے. بس ٹھیک ہے بھائی, اتوار کو میں بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے سر, شکریہ, تھینک یو سو مچ. کی ہوگی نا مسئلے میں. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. آغا سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے 20 روپیز کنٹریبیوشن کا. تھینک یو سو مچ. رواڈرا صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ اے ممبر آف دس چینل سنس 2 months. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا سر. اور اچھا ہمارے ہر مہادیو بھائی جڑے ہیں. تھینک یو سو مچ ہر مہادیو بھائی. جے شری رام سدھارتھ بھائی, اوم نمہ شیوائے. تھینک یو سو مچ ہر مہادیو بھائی, اینڈ تھینکس فار یور کنٹریبیوشن. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور لگاتار 2 مہینے سے چینل کے ممبر بنے ہوئے ہیں, تو تھینک یو سو مچ ممبرشپ رینیول کرنے کے لیے. مہادیو صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. گائز سپورٹ کریں پلیز. اوم تھینک یو سو مچ سر, دھنیہ واد. جی رحمت اللہ بھائی, ملی آیت. رحمت اللہ بھائی, آ رہی دیر آپ کو. سمیر بھائی, جب یہ انسان ادر ڈیوائس پہ جاتا ہے اسے ہماری آواز بھی نہیں آتی اور اس کی آواز ہمیں بھی نہیں آتی, ایسا بھی ہوتا ہے. آواز جانی بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دوسری اسکرین پہ چلے گا. اصل میں کیا کریں, دیکھو قرآن اللہ نے نازل کیا اپنے نبی کے اوپر, اور مسلمان جو ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھتا, چیٹ جی پی ٹی کو پڑھتا ہے. ہاں یہ چیز بہت نوٹس کری ہے. چیٹ جی پی ٹی پڑھتے ہیں, مجھے لگتا ہے بھائی اگر چیٹ جی پی ٹی ہی پڑھنی ہے نا تو اس کا 2000 کا سبسکرپشن آتا ہے, وہ لے لیا کرو. کم سے کم ٹھیک تو آپ بتا دے گا. کم سے کم سارے حوالے بھی غلط دیتا ہے وہ, پتہ ہے. بہت سے لوگ جب حوالے لے کے آتے ہیں نا چیٹ جی پی ٹی کا, دیکھو 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 اس آیت میں لکھا ہوا کھولو, جب ہم کھولتے ہیں نا وہاں ہوتا ہی نہیں. اور خود میں بھی اگر کئی بار کوئی حوالہ وہاں پہ سرچ کرتا ہوں, مطلب مجھے اس کا ٹیکس یاد ہے, متن یاد ہے, یا آیت میں کیا ہے وہ یاد ہے,
وہ میں جا کر کے اگر ڈال دوں چیٹ جی پی ٹی پر, میں بتاؤں بھائی یہ آیت کا نمبر بتاؤ, تو اکثر وہ غلط نمبر بتاتا ہے, پتا ہے آپ کو, اکثر ہوگا کہیں آپ کو بتا رہا ہوں